بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج کی تین خبریں۔ سب سے پہلے آرمی چیف کے گھر پر ایک بہت ہی غیر معمولی سرگرمی کا انکشاف ہوا ہے اور خاص شخصیت پہنچی ہے، اور یہ شخصیت کون ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اور کچھ انکشافات بھی ہیں اس شخصیت کے حوالے سے، اور جو ویڈیو سامنے آئی ہے اسے بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے، اور پھر عمران خان سے جڑی ہوئی ایک انتہائی تکلیف دہ اور دلخراش تصویر جو ہے اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ یہ تصویر کیا ہے اس کی حقیقت بھی سامنے رکھیں گے، اور پھر لانگ مارچ کی آخرکار تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، اور خان صاحب نے بتا دیا کہ وہ کس دن جو ہے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، مگر اس کے اوپر جی ایچ یو کیا رد عمل ہے یہ بھی پروگرام میں ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ لیکن رائے صاحب، سب سے پہلے آرمی چیف کے گھر پر یہ جو شخصیت پہنچی ہیں، اور آرمی چیف پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ اس میں بڑی اہمیت ہے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا محمد زبیر صاحب رات کی تاریکی میں بہت ساری ملاقاتیں کرتے رہے۔ پاکستان کے اندر سیاست میں کچھ آپ نے پلس مائنس کرنا ہو، -1 کرنا ہو، +2 کرنا ہو، +72 کرنا ہو، تب بھی آرمی چیف جو ہے اس کا ہاؤس جو ہے اس کی ایک اپنی خاص اہمیت ہے، اور بہت سارے فیصلے پاکستان کی سیاست کے اندر، جس طرح ہمارے خود سپہ سالار نے اور آرمی چیف نے کہہ دیا کہ آج کے بعد ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور مداخلت نہیں کریں گے اب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے فیصلے ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ اب پاکستان کی قوم کو گیس ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان طاقتوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ٹاپ جو ان براس ہے ان میں سے جو ان کے سپہ انہوں نے خود ہی یہ بات کر دی ہے۔ راز صاحب، یہ شخصیت کون سی ہے؟ ہم نے تو سنا تھا، خان صاحب بھی بارہا کہتے رہے کہ کچھ لوگ جا کر ملتے ہیں، اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بوٹ پالش کیے جاتے ہیں۔ اب خیر یہ تو سیاسی باتیں ہیں، لیکن یہ جو انکشاف کیا گیا شخصیت کے حوالے سے، اور پھر اس کے ثمرات بھی ان کو ملے، فائدے بھی ملے، اور اب وہ پاور بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ شخصیت کون ہے، اور یہ کس طرح، یہ ویڈیو کا کیا معاملہ ہے، کیا ہوا ہے انکشاف، اور شخصیت کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ ہاشمی صاحب، یہ وہی شخصیت ہیں جن کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے خفیہ ملاقاتوں کے متعلق جب ہم نے وی لاگ کیے، میں نے بھی اپنے پلیٹ فارم پہ کیے، آپ نے بھی کیے، تو پی ٹی آئی کے دوست ہم سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ فون کر کے فون بھی کرتے رہے ہمیں، کر کے بھی ناراض ہوئے، اور دو سینیٹر پی ٹی آئی کے جو میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی بڑے گلے شکوے کیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری حکومت گرانے کے در پہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ایک پیج قائم ہے، لیکن آپ ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ جذباتی جو سپورٹرز ہیں، انہوں نے بڑے منفی قسم کے کامنٹس بھی کیے کہ اس قسم کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب پتہ یہ چلا ہے کہ آرمی ہاؤس، جو کہ آرمی چیف کا گھر ہوتا ہے، وہاں پر خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ ملاقاتیں بھی بڑے ہی، آپ یہ کہہ لیں کہ جیمز بانڈ 007 کا ایک جو خفیہ مشن ہوتا ہے اس طریقے سے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، کالی اینک پہن کے، ایسا کالی اینک پہن کے ہوئے کالی اینک جو، جی، یہ جو شخصیت پہنچی ہیں یہ کالی اینکوں میں بھی دکھائی دیتی ہے، اور لمبے لمبے بوٹ بھی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لمبے لمبے انہوں نے بوٹ بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پہن کر اور پانی میں اتر جاتے ہیں۔ اچھا، میں کہ کسوٹی کھیلنے پہلے آج، ٹھیک ہے جی، پانی میں اتر جاتے ہیں، گلیوں بازاروں میں ڈرامہ کرتے ہیں، اور آپ نے ان کے سر پہ اکثر ہیٹ بھی دیکھا ہوگا۔ لندن یاترا کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہیٹ انہوں نے پہنا ہوتا ہے بڑا مخصوص نوعیت کا۔ اچھا، پھر یہ جو انکشاف کیا ہاشمی صاحب، یہ کسی معمولی شخص نے نہیں کیا۔ انکشاف یہ ہوا کہ شہباز شریف گاڑیوں کی ڈگی میں بیٹھ کر آرمی ہاؤس جاتے تھے اور ملاقاتیں کرتے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور جو پاکستان کے طاقتور جنرلز ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ انکشاف کیا اعجاز الحق نے۔ اب اعجاز الحق ظاہر ہے
کہ چونکہ سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں تو ایک تاثر ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ میں کسی نہ کسی حد تک شناسائی بھی ہوگی اور تھوڑی بہت پینیٹریشن بھی ہوگی اور ان کو کہیں نہ کہیں سے اس قسم کی حساس معلومات مل بھی جاتی ہوں گی. تو انہوں نے کیمروں کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ شہباز شریف گاڑیوں کی ڈگی میں بیٹھ کر خفیہ طریقے سے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ آرمی ہاؤس گئے. ایک مرتبہ نہیں 6-7 مرتبہ گئے اور انہوں نے آرمی. آپ کی اجازت سے یہ چونکہ باہر کی دنیا میں ڈگی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی, میں ذرا ایکسپلین کر دوں. ڈگی ویوڈز کہتے ہیں کار بوٹ کو, جو پچھلا حصہ ہے اس کو ڈگی کہتے ہیں. اس میں چھپ کر ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, وہ GHQ آرمی ہاؤس میں جا کر ایک اعلیٰ شخصیت کو ملتے رہے ہیں. یہ رائے صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈگی جو ہے وہ گاڑی کی بوٹ کو کہتے ہیں. جی رائے صاحب پلیز. جی بوٹ کو کہتے ہیں, اور یہ ڈگی کا ٹرینڈ اگر آپ دیکھیں ٹویٹر پر تو ڈگی والا وزیر اعظم یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اس وقت ٹویٹر پر. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جب یہ انکشاف ہوا ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں تو ندیم ملک صاحب نے وہاں پر اعجاز الحق صاحب کو روکا اور یہ کہا کہ 1 منٹ ٹھہر جائیں, پہلے یہ بتائیں کہ یہ ملاقاتیں کب ہوئیں. کیا یہ ملاقاتیں اس وقت ہوئیں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ملاقاتیں اس وقت ہوئیں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے. اس وقت شہباز شریف گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ آرمی ہاؤس گئے اور انہوں نے وہاں پر ملاقاتیں کی. یہ بات انہوں نے دہرائی, یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی رینڈم بات کر دی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آر یو شور کہ یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں اسی دور حکومت میں ہوا. عمران خان صاحب کی جو جناب باجوہ سے ابھی کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی, کچھ ہفتہ پہلے, یہ تو ایوان صدر میں ہوئی. عمران خان صاحب نے کوئی گاڑیوں کی ڈگی میں بیٹھ کر جناب باجوہ سے خفیہ ملاقات نہیں کی. اور پھر اعجاز الحق نے یہ بھی بتایا کہ یوسف رضا گیلانی جو ان کے کالج فیلو تھے کہ کس طریقے سے ترک صدر کی اہلیہ کا ہار بیچا تھا. اب ہاشمی صاحب یہ جو انکشاف ہوا ہے کہ شہباز شریف کی خفیہ ملاقاتیں, دیکھیں ایک تو آن ریکارڈ ملاقاتیں ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, جن کے باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوں. مثال کے طور پر دن کی روشنی میں رائے صاحب, دن کی روشنی میں اور سیکیورٹی کے امور پر کئی مرتبہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور DG ISI کی مختلف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, خاص طور پر جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف آف جنرل سٹاف جو ہیں یہ جاتے رہے ہیں پارلیمنٹ میں, اس وقت بھی جب جنرل سائر شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف تھے اور جب جنرل اظہر عباس چیف آف جنرل سٹاف بن گئے اس کے بعد بھی یہ پارلیمنٹ میں بریفنگز دینے کے لیے جاتے رہے ہیں. اس کا باقاعدہ ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوتا تھا. لیکن یہ جو ڈگی والی ملاقاتیں ہیں یہ بڑی مسٹیریس ہیں, یہ بڑی پراسرار ہیں, اور شہباز شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کی کرپشن کا چارج تھا, جن کے خلاف فرد جرم عائد ہونے والی تھی, جن کے متعلق عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے, وہ کس قسم کی ملاقاتیں کر رہے تھے. اب اس کے اوپر ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی کہ کیا ایسی ملاقاتیں ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھی. لیکن ہاشمی صاحب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ بیرون ملک سے ایک سازش ہوئی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے, اور پھر اس کے اندر کچھ اندرونی کردار بھی شامل تھے. تو اب اعجاز الحق کی یہ جو آن کیمرہ ویڈیو ہے اس سے اس بیانیے کو مزید تقویت ملی ہے. اور دوسری جانب ایک جو پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں لوگ بات کرتے تھے, یعنی یہ اوپن سیکرٹ تو تھی کہ شہباز شریف کے خفیہ رابطے تھے. رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک ٹی وی کیمروں کے سامنے کہہ دیا کہ جب ہم جیل میں تھے تو تب بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے, ہم جیل سے باہر بھی آئے تو اس وقت بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا پلان بن گیا تھا, اور یہ پھر ڈگی میں جو ملاقاتیں ہوتی رہیں اس وقت اس پلان کو فائنلائز کیا گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ویڈیو بڑی وائرل بھی ہے, لیکن اس پر کسی بھی جانب سے کسی بھی قسم کی وضاحت نہیں آئی کہ اس قسم کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی.
اچھا لیکن یہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہاں بھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی. وہ پریس کانفرنس کی تھی, وہاں بھی پوچھ رہے تھے کہ سر آپ ڈگی میں جا کر ملتے رہے, کوئی آپ کو گاڑی نہیں دن میں ملی تھی, لیکن کسی نے وہاں پہ خیر یہ سوال جو ہے نہیں کیا شہباز شریف صاحب سے. راج صاحب اب یہ جو معاملات, ایک سوال ہوا ہاشمی صاحب, ایک سوال یہ ڈگی والا سوال تو کیا جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ یہ آرمی سے ریلیٹڈ سوال تھا تو پاکستان کے اندر ایک خوف کی فضا بھی ہے, تو اس وجہ سے شاید یہ سوال نہیں کیا گیا. لیکن ایک سوال یہ کیا گیا شہباز شریف سے کہ پہلے آپ نے بڑی ایک اویئرنیس کریٹ کی, بڑا لوگوں کو شعور دیا کہ آصف علی زرداری اس ملک کے کرپٹ ترین شخص ہیں, اور آپ نے کہا کہ آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر ہم کرپشن کا پیسہ نکالیں گے اور آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے. تو وہ جو آپ نے شعور دیا تھا, اب وہی آصف علی زرداری ہیں, ان کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے, ان کے ساتھ مل کر آپ کہتے ہیں ہم نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے, ان کو اپنا اتحادی بنا لیا, ان کے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا لیا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب اس پر جو شہباز شریف کے ایکسپریشن تھے, باڈی لینگویج, سر کلابازیاں کھائی انہوں نے. جی رائے صاحب, جی تو وہ ایکسپریشن جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں. اچھا میں یہ جو خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا, اور بلکہ یہ ایک طرح سے نا رائے صاحب احتجاج تھا. اعظم سواتی صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی بڑی سچی باتیں کہی ہیں, دلیرانہ گفتگو کی ہے, ڈرے نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہٹے, آگے کھڑے ہو کر. اب بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پوتیوں کے ساتھ اس کیس کا دفاع کروں گا, اس طرف بھی آئیں گے. لیکن رائے صاحب جو باتیں انہوں نے کی, خان صاحب نے, قوم عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ اور میں اکثر پروگرام کے علاوہ بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ شاید دیر ہو رہی ہے, بہت دیر ہو چکی ہے, لانگ مارچ کی تاریخ آنی چاہیے تھی, آگے موسم جو ہے وہ اس پہ شدت آ جائے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. خان صاحب نے کہا کہ لیڈرز کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے, ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی ہے وہ آہستہ آہستہ انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی, آپ کے شہر میں بہت سارے 12 کو تھانے اور آس پاس پہ دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک کو دبانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب, مشرف صاحب کے دور میں لانگ مارچ ہو رہا تھا تو باقاعدہ ہر تھانے کو لسٹیں بنا کر دے دی گئی تھی. جماعت اسلامی, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, جہاں جہاں سے لوگوں نے نکلنا ہے, اور جو لوگوں کو موبلائز کرنے والے جتنی بھی لیڈرشپ تھی ان کو انہوں نے پکڑنا دھکڑنا شروع کر دیا. پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے, اور خان صاحب نے جن کے پاس پلان ہے اور جس طرح ان کو بتایا گیا ہے اور جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق عمران خان نے لیڈرشپ کو انڈر گراؤنڈ ہونے کا کہہ دیا, بلکہ کر دیا. اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اور انہوں نے یہ بات کہی کہ گرفتاری سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری گرفتاری کی جائے گی, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 2 روز پہلے جب الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آیا, ایف سی اہلکاروں کو بنی گالہ کے باہر تعینات کر دیا گیا تھا, ایک میسج دینے کے لیے کہ جناب پولیس نہیں آئی بلکہ ایف سی اہلکار آپ کے لیے آ گئے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ امپورٹڈ اور جو ہینڈلرز ہیں وہ پارٹی کو کرش کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک پلان تھا, 6 ماہ کے اندر ان کی کوشش تھی کہ عمران خان کا نام و نشان مٹ جائے گا, پارٹی ختم ہو جائے گی, آفرز کروائی گئی. اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ مجھ سے کہا گیا, اور ایسے آپشنز آنا شروع ہو گئے. بنانا ریپبلک میں ہمارے ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خان صاحب نے obviously بنانا ریپبلک تو رائے صاحب بہت دیر سے, لیکن بنانا ریپبلک کی بات انہوں نے کہی ہے, اور لوگ نامعلوم افراد کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. اور کیا نامعلوم افراد کے لیے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ میں صرف اس پہ ایک آرگومنٹ رکھ دوں کہ فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر, اور پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ریمارکس بھی ایک جج کے آگے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب کو کیوں شامل نہیں کیا گیا, اور پاکستان تحریک انصاف اس میں نیب کے حوالے سے فوج اور اس کو کیوں ٹیک اپ نہیں کر رہی. اچھا اب یہ باتیں انہوں نے کہی. رائے صاحب, پارٹی کو کرش کرنے کی تمام کوششیں ختم ہو اب جاری تو ہیں, لیکن کارگر ثابت ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیا پارٹی اس طرح کرش ہوگی, اور یہ لانگ مارچ کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ اس پہ میرے ذہن میں بھی ایک سوال یہ تھا, اور کسی نے ہمارے سے پوچھا بھی ہے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت, کے پی میں آپ کی حکومت, تو پھر آپ نے زور کس طرف لگانا ہے؟ اگر آپ لاک ڈاؤن ہر شہر میں کریں گے تو اس سے تو عوام آپ کی حکومت کے لیے مسائل جو پیدا ہو سکتے ہیں.
تو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہونا چاہیے. جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے علاوہ 3 بڑے حساس نکات عمران خان صاحب نے بیان کیے، لیکن یہ تینوں نکات ایسے تھے جن کو میڈیا نے بڑا ڈاؤن پلے کیا ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ اعظم سواتی کو ان کی پوتیوں کے سامنے مارا پیٹا گیا، ان کو اٹھایا گیا، اور اس کے بعد اعظم سواتی کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا. یعنی اعظم سواتی پھر پولیس اور ایف آئی اے کی تحویل میں نہیں تھے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا، اور اعظم سواتی کو برہنہ جس نے کیا ان کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ ایجنسیوں نے کیا. ایجنسیوں نے اعظم سواتی کو برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا جن کی عمر 75 سال ہے. پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بات جو بہت اہم تھی وہ یہ بھی کہی کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن ہاشمی صاحب اس وقت اتنے جذباتی مناظر تھے کہ اعظم سواتی نے، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے خان صاحب سے کچھ دیر کے لیے مائک لیا اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، جس طرح سے میرے کپڑے نکالے گئے، جس طرح سے پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو، صحافیوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کل آپ کے بھی کپڑے نکال دیے جائیں، یعنی کل آپ کو بھی برہنہ کر دیا جائے. اس سے پہلے کہ یہ شعلے اور یہ آگ آپ تک پہنچے، آپ اس معاملے کا نوٹس لیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری جو پوتیاں ہیں جن کی عمریں 4-4 5-5 سال ہیں، یہ سپریم کورٹ میں جائیں گی. ہم جو پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے ساتھ اول تو ہونا چاہیے تھا کہ تمام پارلیمنٹیرینز کو اس کے اندر فریق بننا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس پٹیشن میں سپریم کورٹ میں میری جو پوتیاں ہیں وہ بھی پیش ہوں گی اور بطور گواہ پیش ہوں گی. تو ہاشمی صاحب، اب اس قسم کے جب انکشافات ہوں تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان تو اداروں کو ہوگا، اس کا نقصان تو فوج کی ایجنسیوں کو ہوگا. کس کو ہوگا اس کا نقصان؟ یہی عمران خان صاحب نے بات بار بار کی اس پریس کانفرنس میں کہ یہ جو اقدامات ہیں ان سے پھر عوام سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے کوئی 1-2 لوگ سوال کرتے ہیں، پھر 10-20 لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں چلی جاتی ہے. تو کسی بھی ملک میں یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہوتی. خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں یہ کبھی بھی یہ ایک اچھی صورتحال نہیں بن سکتی کہ جہاں پر اپنے اداروں سے، فوج سے عوام براہ راست اس قسم کے پیچیدہ سوالات کرنا شروع کر دے. اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش امپورٹڈ اور ان کے ہینڈلرز کر رہے ہیں. اب یہ بھی ایک بڑی حساس نوعیت کی بات تھی جو عمران خان صاحب نے اس پریس کانفرنس میں رکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی کہ ان کے ساتھیوں کو دھمکایا جا رہا ہے. ظاہر ہے شہباز گل اور اعظم سواتی کا کیس تو سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو کالز آ رہی ہیں نامعلوم فون نمبر سے اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے فوج کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کو اس سے پہلے بھی نشانہ بنایا. اب ہاشمی صاحب، خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ میں جمعرات کو یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دوں گا. اب ایک ڈیٹ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ 4 نومبر کی ڈیٹ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ میں کچھ ذرا سی تاخیر کر دی، جن میں شیخ رشید بھی شامل ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، چونکہ میں خود اسلام آباد میں رہتا ہوں تو نومبر کی جو شامیں ہیں وہ اسلام آباد میں ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نومبر کی رات اسلام آباد میں، خاص طور پر نومبر کے دوسرے ہفتے سے تو رات گزارنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے یہاں پر دھرنا دینا ہے اور اگر آپ نے زیادہ دنوں تک بیٹھنا ہے، جس طریقے سے 2014 کا آپ نے دھرنا دیا تھا. لیکن دوسری جانب ہاشمی صاحب، جو اتنا بڑا لیڈر ہو، جس کے ساتھ 75% عوام کھڑے ہوں، جس کو پتہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو کراؤڈ ہے میرے ساتھ 75% لوگ جو کھڑے ہیں، جو لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، اگر میں ان کو ایک منظم دائرے سے باہر نکال دوں تو پھر تو میں ایک دن میں اقتدار میں واپس آ سکتا ہوں.
لیکن اس سے ریاست کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب اس منظم دائرے سے اپنے جو کارکن ہیں ان کو باہر نہیں نکالنا چاہتے, اور انہوں نے بڑی لاجیکل بات کی کہ اب تک جو ہم احتجاج کر رہے تھے, ہم منظم طریقے سے لوگوں کو جلسوں میں لے کے جاتے ہیں, منظم طریقے سے وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب یہ جو آخری کارڈ ہے عمران خان صاحب کا, جو کہ ایک ترک کا پتہ ہے لانگ مارچ کی صورت میں, اب یہاں پر اداروں کو بھی پتا ہونا چاہیے, یہ امپورٹڈ حکومت کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو تو اپنا اقتدار عزیز ہے ریاست کے اوپر. اسی وجہ سے جب ایک مرتبہ یہ اقتدار سے نکلے تھے تو یہ اس ریاست کو مٹانے پر تل گئے تھے, یہ فوج کو مٹانے پر تل گئے تھے, یہ کہتے تھے ہم کارگل کے راز کھولیں گے, یہ ملک دشمنوں سے ملاقاتیں کرتے تھے. افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے جس نے پاکستان کے متعلق اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے کہ پاکستان نے اس کو ایک ناپسندیدہ شخصیت آفیشلی ڈکلیئر کیا. آرمی نے کہا کہ یہ ایک ناپسندیدہ شخصیت ہے, اس سے نواز شریف ملاقاتیں کر کے ریاست کو بلیک میل کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے سارے سٹیکس اسی ملک میں ہیں. عمران خان صاحب کے لیے بہت آسان تھا, یہ امپورٹڈ حکومت بھی شکر کرتی, اسٹیبلشمنٹ بھی شکر کرتی کہ عمران خان صاحب باہر چلے جاتے. یعنی میاں نواز شریف تو باہر جا ہی نہیں سکتے تھے, انہوں نے پوری کوشش کر کے وہ فرار ہوئے. اور خان صاحب ایک سیکنڈ اگر وہ فیصلہ کر لیں تو ایک سیکنڈ کے اندر وہ باہر جا سکتے ہیں. تو اب خان صاحب اس پوری صورتحال میں ایک لیڈر کے طور پر اوپر سے جو ایک لیڈر کا ایک براڈر ویژن ہوتا ہے وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, جو شیخ رشید کے پاس وہ معلومات نہیں ہوں گی, جو پی ٹی آئی کے جذباتی کارکنوں کے پاس وہ معلومات نہیں ہوں گی. بہت سی میسجنگ عمران خان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہوگی, بہت سے پیغامات عمران خان صاحب کو دیے جا رہے ہوں گے. پھر چونکہ 29 نومبر کی تقرری بھی بڑی اہم ہے, تو عمران خان صاحب ہو سکتا ہے یہ بھی چاہ رہے ہوں کہ ان کا یہ جو دھرنا ہے جتنا 29 نومبر کے قریب وہ لے کے جا سکتے ہیں اتنا قریب لے کے جائیں, یعنی ایک ایسا توازن قائم کریں کہ جہاں موسم بھی اتنا ہارش نہ ہو جائے کہ اسلام آباد میں بیٹھنا مشکل ہو جائے, لیکن دوسری جانب وہ جو تقرری کا پیریڈ ہے یہ شروع ہو جاتا ہے ہاشمی صاحب 13-14 نومبر سے شروع ہو جائے گا, یہ 2 ہفتے پہلے یہ فائل موو ہو جاتی ہے. اچھا میں نا ایک بات آپ سے, کیونکہ یہ سوال میرے سمیت بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جتنا قریب جائیں گے اور پولیٹیکل سینیریو بہتر نظر آئے گا, کیونکہ راجہ صاحب سیاسی طور پر بھی تو پت جھڑ کا موسم ہے ہی نا, اور اس کا ایک امپیکٹ پاکستان کی سیاست پہ جو پڑے گا اوبویسلی تعیناتی بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن مسئلہ راجہ صاحب یہاں پر یہ ہے, کیا خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ نومبر کی تعیناتی, کیونکہ اب آپ ایک اسلام آباد میں آپ چلے گئے, بیٹھ گئے, نیگوشیشنز کس سے کریں گے؟ سیاست اگر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف, شہباز شریف, زرداری انہوں نے الیکشن کی کال دینی ہے, یا یہ انہوں نے تو اپنا کہہ دیا کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ پورا کریں گے اور کوئی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا, اور خان صاحب نے آج اس طرف اشارہ بھی دیا ہے, تو پھر نیگوشیشنز کس سے ہوں گے؟ جب پریشر پڑتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی بڑا تو آ کر آگے نیگوشیشنز کرتا ہے, کوئی بات جو ہے وہ آگے بڑھائی جاتی ہے. تو کیا خان صاحب انتظار کر رہے ہیں نئے آرمی چیف کا, نئی سیٹلمنٹ کا, نئی ڈاکٹرن کا, فوج کیا سوچ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کیا جس طرح کہا جا رہا ہے اس طرح کی کنٹینیوٹی ہوگی کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ خان صاحب اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, پہلی بات جو آپ نے کی کہ مذاکرات کس سے ہوں گے, آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں, تحریر اسکوائر میں جو احتجاج ہوا, اسی طرح جو ایک ویو آئی تھی اس سے پہلے عرب اسپرنگ کی, تو دنیا میں جب بھی احتجاج ہوتے ہیں, جب وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں اور جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں, تو اول تو جو حکومتیں ہوتی ہیں, جو حکمران ہوتے ہیں, وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پر اب ہمارے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ہم حکومت میں رہیں, خاص طور پر جب دارالحکومت میں اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. لیکن اگر از خود استعفیٰ نہ دیا جائے تو پھر ریاستی اداروں کو چاروں ناچار انٹروین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب تو آپ کی ریاست مفلوج ہو گئی ہے. اسلام آباد سے پورے ملک کا نظام چلتا ہے, آپ کے سارے سرکاری دفاتر اسلام آباد میں ہیں, آپ کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کا آئی ایس آئی کا دفتر اسلام آباد میں ہے, آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر, آپ کے غیر ملکی سفارت خانے سارے اسلام آباد میں ہیں, سپریم کورٹ اسلام آباد, ہائی کورٹ, تمام آپ کا جو نظام ہے, آپ کا سیکریٹریٹ,
یہ پورا نظام اسلام آباد سے چلتا ہے. تو اسلام آباد اگر مفلوج ہو جائے, لاکھوں لوگ اسلام آباد میں ہوں, تو کیا ادارے اس امپورٹڈ اور کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے پاکستانی قوم کے اوپر ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور ریاستی مفادات کو نقصان پہنچتے رہنے دیں گے؟ یہ ایک پھر سوال کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں پھر جو ریاستی ادارے ہیں وہ پھر انٹروین کرتے ہیں, ان کو انٹروین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ ایک پاپولر سپورٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے اور عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو ججوں کی بحالی کی تحریک شروع ہوئی, جس میں عمران خان صاحب بھی شریک تھے, اس میں جو گجرانوالہ تک لانگ مارچ پہنچا تھا, اگرچہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے جج بحال کروانے ہیں, تو اعتزاز احسن کو جنرل کیانی نے کال کر دی تھی کہ آپ یہ لانگ مارچ میاں نواز شریف سے کہیں کہ وہیں پہ روک دیں اور ہم جج بحال کر رہے ہیں, کیونکہ ججوں کی بحالی اس وقت ایک پاپولر ڈیسیژن بھی تھا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ سوٹ بھی کرتا تھا کہ اس وقت وہ جسٹس افتخار کو بحال کریں. یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ بھی کرتا تھا. تو ہاشمی صاحب, ایک تو یہ بھی فیکٹر ہے, دوسرا جو سب سے سینسٹیو فیکٹر ہے کہ 14 نومبر کے بعد, یعنی عموماً 2 ہفتے اور کبھی کبھار 3 ہفتے پہلے بھی یہ فائل موو ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کون سی آ رہی ہے, ممکنہ طور پر کون نئے آرمی چیف آ رہے ہیں. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب نئے آرمی چیف آتے ہیں وہ اپنی ایک لائن اپ بناتے ہیں, اپنی پروموشنز اور پوسٹنگز ہوتی ہیں, پھر میجر جنرلز کی, لیفٹیننٹ جنرلز کی پوسٹنگز, تقرر, تبادلے, اور یہ ہر آرمی چیف پروفیشنلی اپنے ایک کمفرٹ زون کے مطابق کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جز وقتی پالیسیز جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. تو عمران خان کے ذہن میں وہ بھی فیکٹر ہوگا, اور سب سے اہم فیکٹر خان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ یہ ریئلائز کروائیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ایک دفعہ اسلام آباد میں لانگ مارچ آ گیا تو حالات پھر خان صاحب کے ہاتھ سے بھی باہر نکل سکتے ہیں. پھر جو ایک نام نہاد ریڈ لائنز ہیں وہ تمام ریڈ لائنز ادھیڑ کے رکھی جا سکتی ہیں. پھر یہ جو لانگ مارچ ہے اس کی وجہ سے اداروں کے متعلق بھی بڑے منفی قسم کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اداروں کو کہ آپ الیکشن کی راہ ہموار کر سکتے ہیں, آپ کا سٹیک اس ملک میں ہے. یہ تو شریف خاندان نے تو لندن فرار ہو جانا ہے, آپ کا سٹیک اس ملک میں ہے, ہمارے فوجی جوانوں کا سٹیک اس ملک میں ہے, اس لیے آپ اگلے الیکشن کی راہ ہموار کریں. تو یہ ایک بیلنس عمران خان صاحب سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موسم بھی بہت زیادہ ہارش نہ ہو جائے اور یہ نومبر کی تقرری والا معاملہ بھی قریب تر آ جائے. اچھا صاحب, یہ جو تصویر ہے اس کی بھی کہانی سنائیں, کیونکہ جو کچھ پاکستان کے میڈیا پر جس طرح اسے وائرل کیا جا رہا ہے, اور بلکہ اس کے اوپر ایک جو سی آر او برانچ ہے ان کی, وہاں پر پوچھ گچھ بھی ہوئی ہے اس تصویر کے حوالے سے کہ یہ باہر کیسے نکلی ہے, اور جن لوگوں نے اس تصویر کو باہر نکالا ہے ان کو تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا ہے. ہاشمی صاحب, حسین نواز کی ایک تصویر باہر آئی تھی اور حسین نواز کی اس تصویر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی. حسین نواز کے متعلق یہ بھی کہا مریم نواز نے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں تھے. حسین نواز پر کرپشن کا الزام بھی تھا اور سپریم کورٹ کے حکم پر ان سے تحقیقات ہو رہی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے, پاکستانی صحافیوں نے اور شریف خاندان نے کس طرح سے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا. ابھی جو تصویر سامنے آئی ہے اسلام آباد کے ایک تھانے سے, یہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں, ان کی یہ تصویر سامنے آئی ہے جن کو الیکشن کمیشن کے سامنے سے دھکے مارتے ہوئے, گھسیٹتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا. اور ایک پولیس اہلکار جو اسلام آباد کا ہے اس کی آڈیو سنی جا سکتی ہے کہ صالح محمد کو اٹھا لو, صالح محمد کو اٹھا لو, اٹھاؤ اس کو. کہاں ہے صالح محمد؟ جی یہ کہاں ہے, اس کو اٹھا لو. اور پھر کے پی کے ایک پولیس اہلکار کو اسلام آباد کے پولیس اہلکاروں نے مارا پیٹا بھی. اب یہی جو صالح محمد ہیں, ان کی ایک تصویر, ان کے گلے میں ایک پٹی ڈالی گئی جس طرح سے دہشت گردوں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے, عادی مجرموں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے. پھر اس تصویر کو اپنے چند من پسند صحافیوں کو لیک کر دیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تضحیک کرنے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے ایک ایم این اے جن کا تعلق کے پی سے ہے, جس طرح سے پہلے کے پی کے پولیس اہلکار کو مارا, کس طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت وفاق میں اور کے پی کے درمیان نفرتوں کے بیج بو رہی ہے. اور یہ تصویر اور صالح محمد کو مارنے کی جو ویڈیو ہے اور کے پی کے پولیس اہلکار کو,
یہ ہاشمی صاحب بڑا عرصہ پاکستان کو اور وفاق کو ہانٹ کرے گی، یہ ایک استارہ بن جائے گی. یعنی اس کا لوگ حوالہ دیں گے کے پی میں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ وفاق میں کس قسم کا سلوک ہوتا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کو تو پرواہ نہیں ہے، شریف خاندان کو تو پرواہ نہیں ہے اس ریاست کی یونٹی کے حوالے سے یا وفاق کے استحکام کے حوالے سے. تو اداروں کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے. یہ وفاق اور کے پی جس کو لڑایا جا رہا ہے، اس معاملے پر فوجی قیادت کو نوٹس لینا چاہیے، ہماری سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، ہماری عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے خان صاحب بار بار کہتے ہیں، کہ لگتا یہ ہے کہ ادارے ان سے مرعوب ہیں اور ان کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ مکمل خاموشی ان کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات پر ہمیں نظر آتی ہے. رائے صاحب ایک لطیفہ بھی یہ ہوا ہے، لطیفہ یہ ہوا کہ اعتراضات لگائے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. خان صاحب نے اپنی جو نااہلی ہے اس کو چیلنج کیا ہے اور وہاں پر اعتراض لگایا گیا کہ بائیو میٹرک کروائیں، خان صاحب خود آنا پڑے گا. اور پھر دوسرا یہ کہا گیا کہ جی اصل کاپی لے کر آئیں. اچھا، وہ اصل کاپی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور اس شخص کو نہیں ملی جس کے خلاف وہ فیصلہ تھا، اور تمام صوبوں سے ایک ایک پیج اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں اور شک و شبہات اس فیصلے کے اوپر پہلے بھی تکنیکی اور آئینی اور قانونی اور بہت سارے سکم موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود کاپی نہیں دی گئی. لیکن پاکستان کے کچھ ٹی وی چینلز کے پاس وہ کاپی پہنچ گئی ہے، خان صاحب کو کاپی نہیں دی گئی. اور پھر اس کے اوپر امریکہ میں ایک صاحب نے بیٹھ کر پورے کا پورا اپنی ایک انویسٹیگیشن اور پتہ نہیں ایک رپورٹ بھی تیار کر کے، اور جس آپ کو یاد ہے نا کہ پاناما کی جو تصویریں مریم نواز، ہاؤس آف شریف کے جتنے بھی کردار ہیں ان کے بچوں کے، وہ کیریکیچر سامنے آئے تھے، تو انہوں نے خان صاحب کا کیریکیچر بنا کر امریکہ سے اسے ریلیز کروایا اور کہا کہ شاید یہ کوئی ایک بہت بڑا سکینڈل اور ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. رائے صاحب عدالت میں جا رہے ہیں، پیر کو سماعت ہو رہی ہے، امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے، اور خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ پر امید ہے کہ اس کو عدالت اڑا دے گی، سیٹ اسائڈ کر دے گی، اس سے پہلے کہ اطہر مہلا صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیج دیا جاتا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، عدالتوں کو تو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے، یہ جو براہ راست فریق ہے جن کو نوٹس جاری کیے گئے، تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو، ان کو ملنے سے پہلے یہ صحافیوں کے پاس اور میڈیا کے پاس کیسے گیا ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے میڈیا مینجمنٹ. جی اب میڈیا مینجمنٹ سر، جی یہ ٹائم کم ہے، پروگرام کا دورانیہ بڑھ گیا ہے. اس میڈیا مینجمنٹ کے متعلق بھی ہمارے پاس ایک انسائیڈ سٹوری ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سپریم کورٹ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پہ انیشلی اس کی ہیرنگ ہوگی، وہاں پر بھی یہ نقطہ اٹھایا جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ ہے یہ میڈیا تک کیسے پہنچایا ہے. بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.